اس نقشے کا دوسرا نقطہ ہے تغییر الخارطة الجغرافیہ لبعض البلدان بما يخلق مزيدا من التشرذم والنزاعات المحلیہ والدینیہ والعرقیہ والسیاسیہ. بعض ممالک کے علاقائی اور جغرافیائی نقشے کو تبدیل کرنا. مقصد کیا ہے؟ بما يخلق مزيدا من التشرذم، کہ اس سے مزید تفرقہ پیدا ہوگا. اس جغرافیائی تبدیلی اور علاقائی تبدیلی کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو اس وقت مسلمان امت مختلف ملکوں میں بٹی ہوئی ہے اس میں مزید اضافہ ہو. ہندوستان جو 9 ملکوں میں بٹا ہے اس کو اور 9 ملکوں میں بانٹ کر 18 کر دیا جائے اور ڈبل کر کے 36 کر دیا جائے. ایک مقصد تو یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ اسلامی دنیا میں ایسا ملک بھی دیکھتے ہیں جو صرف 600 کلومیٹر ہے، بحرین. 600 کلومیٹر کا بھی ملک ہوتا ہے. ہاں ان کے ہاں ہوتا ہے 2 کلومیٹر کا 3 کلومیٹر کا ملک، وہ یورپ میں ہے اور ہمیں ان لوگوں نے اپنا ماڈل دے دیا ہے. حالانکہ ہم تو پوری آدھی دنیا پر ہمارے اسلاف جو ہے حکومت کیا کرتے تھے. ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا پوری دنیا کا. خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ اسی لیے کہا کرتے تھے نا بادل کی طرف دیکھ کر، ہم تیری اولاد تم ترے فسیاتینی خراجک، کہ تم یہاں برسو یا نہ برسو کوئی پرواہ نہیں ہے، خراج تو ہمارے پاس ہی آئے گا. تمہارا جو ٹیکس ہے تم جب برسو گی وہاں جا کر، بادل کو کہتے ہیں نا کہ تم جب برسو گے وہاں جا کر، بارش وہاں برساؤ گے جا کر تو غلہ نکلے گا اور غلے کا ٹیکس جو ہے ہمارے پاس ویسے ہی آئے گا. تو ہماری حکومت اس طرح ہوا کرتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے ممالک کو بھی مزید ٹکڑوں میں تبدیل کرنا یہ ان کے پروگرام میں شامل ہے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان جو ہے جسے قائد اعظم جناح نے ہندوستان سے الگ کیا اور بڑی بڑی باتیں کی گئیں کہ اسلام ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب ایجنٹ ہیں. ان ایجنٹوں نے اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ بہرحال ہند جو ایک بہت بڑا ملک تھا وہ 9 ملکوں میں تقسیم ہوا. کچھ انگریزوں نے تقسیم کیا اور کچھ ان سے پہلے آپس کی لڑائیوں میں تقسیم ہو گیا. جیسے سری لنکا وغیرہ ہے. سری لنکا، بھوٹان، نیپال، مالدیپ، بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. تو پاکستان الگ ہوا انگریزوں کے اس ایجنٹ جناح کے ہاتھوں. پھر 71 میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا، یہ ایک الگ ملک بن گیا. حالانکہ وہ ایک صوبہ تھا. اور پاکستان میں آج ہر صوبے کے اندر جو 4 صوبے ہیں ہر صوبے کے اندر علیحدگی پسند تحریکیں کام کر رہی ہیں. تو یہ سب ان کی ترتیبیں ہیں. آپ چاہیں ان کی جتنی بھی خدمت کر لیں، چاہے ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے مسلمانوں کو قتل کر دیں، اپنی بچیوں کو فروخت کر دینا اعوذ باللہ، جیسے عافیہ صدیقی وغیرہ کے ساتھ ہوا، لیکن وہ تو اپنے منصوبے سے باز نہیں آئے ہیں. بلوچستان میں بھی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں، سندھ میں بھی جی سندھ وغیرہ علیحدگی پسند کی تحریکیں ہیں. کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں ابھی. اور کراچی جو اتنا چھوٹا سا ایک شہر ہے اس کے اندر کتنی ساری تحریکیں ہیں. تمام تحریکوں کا مرکز ہے یہ. اور پنجاب میں سرائکی پنجابیوں کا مسئلہ ہے، اور پختونخوا یہ تو سب کو معلوم ہی ہے. یعنی ہر صوبہ علیحدگی چاہتا ہے اور پھر اس صوبے کے اندر بھی علیحدگی پسند تحریکیں موجود ہیں. مثال کے طور پر بلوچستان میں بلوچ اور پٹھان رہتے ہیں، اور سندھ میں سندھی اور ہندوستان کے آئے ہوئے مہاجر رہتے ہیں جن کو برائے نام مہاجر کہا جاتا ہے. اور پنجاب میں سرائکی اور پنجابی رہتے ہیں، اور صوبہ سرحد میں جسے خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے اس میں ہزارہ اور پٹھان رہتے ہیں. اب کیا کیا جائے ان سب کے ساتھ؟ اور تھوڑا آگے چلے جائیں تو چترال ہے، گلگت ہے، بلتستان ہے، سب علیحدگی چاہتے ہیں. یہ سب علیحدہ ہو جائیں تو آپ اب ذرا تصور کریں کتنے ملک بنیں گے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہندوستان کے نقشے میں 9 ملک وجود میں آئے ٹکڑے ہو کر، اور
پھر 9 بن جائیں گے، پھر 18 ہوں گے، 18 سے پھر 36 ہوں گے، اس لیے کہ ہندوستان کے بھارت کے اندر خود تقریباً 8 بڑی بڑی علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں۔ چھتیس گڑھ والے ہو گئے، تامل ہو گئے، منی پور سے برما کی طرف سے حملے کرنے والے کمیونسٹ ہو گئے، اور ہندو متشدد گروہ ہو گئے، بہت سارے گروپ ہیں۔ 8 تحریکیں چل رہی ہیں، بڑی بڑی تحریکیں جو کہ ہندوستان سے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں، اور ان سب کی امداد جو ہے باہر سے آتی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ان ملکوں کا نظام کیا ہے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن ان کو ٹکڑوں میں بانٹنا، ان کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دینا، یہ کفار کے منصوبے کا حصہ ہے۔ نقشے کو تبدیل کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد تو مزید تقسیم در تقسیم کرنا ہے، اور دوسرا مقصد علاقائی جھگڑوں کو ہوا دینا ہے، تیسرا مقصد دینی اختلافات کو ہوا دینا ہے، چوتھا مقصد نسلی اختلافات کو ہوا دینا ہے، پانچواں مقصد سیاسی اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علاقائی اختلافات کا نتیجہ آج اس درجے تک جا پہنچا ہے، ہماری ہی زبان بولنے والے مسلمان گجرات احمد آباد میں زندہ جلا دیے گئے، لیکن ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے، اور جب بعض ہمدرد مسلمانوں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان نے کہا یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے۔ گویا کہ انگریزوں نے جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، ان کی اہمیت ہمارے دینی تعلق سے بھی زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بچے ہیں اور ہماری مسلمان بہنیں ہیں، لیکن ان کی مدد کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وطن جدا جدا ہے، یہ علاقائی مسائل ہیں۔ آپ کشمیر کو دیکھ لیں، کشمیر 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، پنجاب 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، حیدرآباد 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ان کے کچھ دوست وہاں رہتے ہیں، کچھ یہاں رہتے ہیں، کسی کی بیٹی وہاں بیائی گئی ہے اور کسی کا بیٹا جو ہے یہاں آ کر شادی کر رہا ہے، لیکن آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں۔ 2 بہنیں آپس میں نہیں مل سکتی، مہینے نہیں، سال نہیں، 40 سال گزر گئے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے خونی رشتہ داروں کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ خود ہم کتنے سارے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کو ترس گئے، لیکن ہم نے ان کو نہ دیکھا، نہ انہوں نے ہمیں دیکھا۔ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ بھی یہی ہے۔ ان لکیروں کی وجہ سے باپ بیٹے سے، بھائی بہن سے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ پاسپورٹ ضروری ہے، ویزا ضروری ہے، اور ان ممالک کے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ کسی کو ویزا نہیں ملتا، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کو ترس جاتے ہیں لیکن نہیں مل سکتے۔ اور دینی اختلافات کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے موجود ہے، اس کو مزید ہوا دی جا رہی ہے، حالانکہ سب اساساً بنیادی طور پر مسلمان ہیں، حنفی، سلفی، شافعی، مالکی وغیرہ وغیرہ۔ وہ اختلافات جو کہ اساسی نہیں ہیں، بنیادی نہیں ہیں، فروعی اختلافات ہیں، ان فروعی اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ دینی اختلافات کو اور فروعی اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں صلیبیوں کے خلاف اتنے بیانات نہیں ہوتے، یہودیوں کے خلاف اتنے بیانات نہیں ہوتے جتنے اہل حدیث حضرات دیوبندیوں کے خلاف کرتے ہیں، اور دیوبندی حضرات ان کے خلاف کرتے ہیں، اور بریلوی حضرات ان کے خلاف کرتے ہیں۔ جس درجے میں اصل کفار کے خلاف کام ہونا چاہیے اس درجے میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم آپس کے فروعی اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان اختلافات کو ہوا دینے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور شیعوں کا مسئلہ اس سے بالکل جدا ہے، اس لیے کہ شیعوں کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں، جو وہ کفار ہیں تو پھر تو ان کے خلاف لڑنا اور ان کے خلاف بیانات جاری کرنا اور ان کے خلاف کام کرنا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ غیر مقلدین مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کیا دیوبندی مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ جب مسلمان ہیں تو پھر اس درجے میں یہ اشتعال انگیزی اور اس درجے میں
دونوں طرف سے مناظرے اور جدال، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یا ہم نے خلافت قائم کر لی ہے، بس یہی کام رہ گیا ہے؟ کفار کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور کفار اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اس میں مصروف کیا ہوا ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے، اور خلافت عباسیہ کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، لیکن علماء کرام جو ہیں وہ کوا حلال ہے یا حرام ہے اس مسئلے پر بحث میں مصروف ہیں۔ آج بھی وہی حالت ہے۔ خیر، اس وقت تو آپ اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ خلافت موجود تھی، خلافت عباسیہ جیسے بھی تھی موجود تو تھی، لیکن اب تو قرآن کریم کو پارلیمنٹوں میں روندا جا رہا ہے، پاکستان کی جمہوری پارلیمنٹوں میں اور جمہوری اداروں میں قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں کا بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ہمیں ان اصل مسائل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ شہروں میں جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے ایک درخواست یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مہینے میں ایک مناظرہ، چلو ہر جمعے آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو 4 مناظرے آپ غیر مقلدین کے ساتھ کریں، اور غیر مقلدین حضرات جو ہے دیوبندیوں کے ساتھ 4 مناظرہ کریں، لیکن کوئی ایک دن تو جمہوریت کے خلاف بھی آپ کو مخصوص کرنا چاہیے۔ جمہوریت تو آپ کا نظام نہیں ہے، جبکہ سلفی حضرات، حنفی حضرات کو جو اختلاف ہے وہ سب کا سب جو ہے کسی نہ کسی حد تک جا کر قرآن و حدیث کے دلائل پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دیوبندیوں کے دلائل جو ہے ہٹلر یا مسولینی کو ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یا سلفی حضرات کے جو دلائل ہیں وہ نعوذ باللہ کسی کفار کے ہوتے ہیں۔ جب بات فروعی اختلافات کی ہے تو اس کو اتنا ہوا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس کو ہوا دیا جائے گا اس لیے کہ یہ اس نقشے کے مطابق ہے اور ان کے خرچے میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صدر بش آ کر خود خرچہ دے، وہ بھی ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہم مجاہدین کو جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں پیسے نہیں ملتے، لیکن جو فروعی اختلافات میں لڑ رہے ہیں ان کو بہت پیسہ ملتا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی باتیں ہیں، سوچنا چاہیے اس پر، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے کوئی خوش ہو، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفار کو ہمارے ان فروعی اختلافات سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اب کوئی یہ کتاب لکھ دیتا ہے کہ فلان جو ہے انگریزوں کی پیداوار ہے، اور وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ فلان انگریزوں کی پیداوار ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، سب مل کر انہی انگریزوں کے خلاف لڑو تو یہ پیداوار بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، اپنے آپ کو صاف دکھایا جائے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور انگریزوں کا کاشتہ پودا وہ ہے۔ تو جب انگریزوں کے کاشتے پودے آ رہے ہیں تو آپ انگریزوں کے خلاف لڑیں، ان پودوں کے خلاف لڑنے سے کیا ہوگا، اور ان پودوں کو تنگ کرنے سے کیا ہوگا، تو اور ان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ دینی اختلافات جو کہ فروعی اختلافات کے نتائج میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو اس درجے ہوا دینا اور ان کو اس درجے اچھالنا، یہ ان کے منصوبوں میں شامل ہے۔ ہرگز ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے علماء کرام کے میراث کا تحفظ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، ہم نے ان کے علوم و معارف کا تحفظ کرنا ہے اور اس کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کی ایک بات دہرانا چاہتا ہوں جو کہ غیر متنازع انسان ہیں۔ علماء دیوبند بھی ان کا احترام کرتے ہیں، علماء اہل حدیث بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ محدث تھے۔ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 60 سال تک ہم نے کیا کیا ہے، ہماری پوری زندگی ترجیح حنفیت میں گزر گئی، حنفی مذہب کو راجح قرار دینے میں ہماری پوری زندگی گزر گئی، اور اس بات پر وہ افسوس کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اور شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ وہ آخر عمر میں رویا کرتے تھے کہ ہم نے یہ دارالعلوم دیوبند تو جہاد کے لیے قائم کیا تھا، اور ہمارے اسلاف اور اکابر جو تھے وہ کس طرح کے کاموں میں مصروف تھے اور ہم کس طرح کے کاموں میں مصروف ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس کے بعد آپ حضرات کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے،
تمام علماء کرام کو، طلباء کو، مدارس والوں کو، مذہبی ذمہ داروں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ان فروعی اختلافات کے نتیجے میں اتنے بڑے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کی مسجدوں میں بھی نہیں جا سکتے، حالانکہ مسجد تو امن کی جگہ ہے، نہیں جا سکتے۔ اور ان اختلافات میں اس درجے تک گراوٹ اور گندگی آ چکی ہے کہ ایک دوسرے کے وہ اعمال جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو نعوذ باللہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رفع یدین وہ کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے جہلا جو ہیں رفع یدین کو نعوذ باللہ ایسی ایسی باتوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو قابل برداشت نہیں ہے، اور وہ بھی کچھ گالیاں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاؤں کھول کر کھڑے ہونے کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ پاؤں کھول کر کھڑے ہوتے ہیں سلفی حضرات، اور پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں کرتے ہیں اور صف کی یہ ترتیب وہ بناتے ہیں، حالانکہ حدیث سے ان کے دلائل موجود ہیں، لیکن بعض لوگ ان اعمال کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کفر کا خطرہ ان پر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس ہے کہ بعض حضرات نے اپنی زندگیاں ان فروعی اختلافات کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں اصل مقاصد کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ فروعی اختلافات کو ہوا دینے کا وقت نہیں ہے، کوے کی حلت اور حرمت پر بحث کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ رفع یدین اور ترک رفع یدین، آمین بالجہر آمین بالسر کا یہ وقت نہیں ہے، یعنی ان موضوعات پر بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہندوستان پر جب برطانویوں کی حکومت تھی تو کہا جاتا ہے کہ 2 مسجدوں کے نمازیوں میں لڑائی ہو گئی تو ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ تو انگریز قاضی نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کے مولوی نے کہا کہ یہ آمین بالجہر کرتا ہے، ان کے مولوی نے کہا کہ آمین بالسر کرتا ہے۔ تو انگریز حیران رہ گیا، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے اپنا اپنا موقف بیان کیا۔ تو انگریز نے کہا کہ 3 دن بعد آنا، میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو پھر 3 دن بعد انگریز جو وہاں کا جج تھا اس کے سامنے دوبارہ پیش ہوئے۔ جہری آمین والوں نے اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کی، اور آہستہ آواز سے آمین کہنے والے گروپ نے اپنے دلائل پیش کیے۔ تو انگریز جج نے کہا کہ میں 3 دن تک مطالعہ کرتا رہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیغمبر نے آمین بالجہر بھی کیا ہے اور آمین بالسر بھی کیا ہے، اور جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ آمین بالشر ہے، یہ آمین بالجہر بھی نہیں، یہ آمین بالسر بھی نہیں، یہ تیسری قسم ہے آمین بالشر۔ تو اس لیے ان سب کو جیل میں ڈالا جائے اور دونوں مسجدوں کو بند کر دیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ جو آمین بالجہر کہتے تھے یا آہستہ آواز سے کہتے تھے، خیر نماز تو پڑھ رہے تھے نا، مسجدیں تو آباد تھیں، اب تو مسجدیں بھی ویران ہو گئیں اور نمازی بھی نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ حنفی شافعی کا فتنہ اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے ان بنیادوں پر دوستی کرتے تھے اور ان بنیادوں پر دشمنی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، الولاء والبراء کا جو عقیدہ ہے وہ آمین بالجہر اور آمین بالسر کی بنیاد پر ہوتا تھا، حالانکہ یہ تو کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ کفر کی وجہ سے آپ کسی کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور اسلام کی وجہ سے آپ کسی کو اپنا دوست کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں فروعی اختلافات کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور انشاءاللہ جب ان کا تذکرہ آئے گا تو ہم آپ کو مفصل بیان کریں گے۔ حتیٰ کہ اس درجے تک اختلاف جا پہنچا تھا کہ لوگ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے کہ بھئی تم آمین بالجہر کرتے ہو؟ اب اس کو کیا بتایا بیچارے کو یہ کون سے گروپ کا ہے؟ کوئی نووارد مسلمان ہوتا، کوئی اجنبی باہر سے مسافر آتا تو اس سے یہ سوال کیا جاتا، تو جس کو علم نہ ہو تو کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتا، جہری آمین والوں کے ہتھے یا آہستہ آمین والوں کے ہتھے چڑھ جاتا۔ تو اس زمانے میں ایک یہ لطیفہ سا مشہور تھا کہ ایک شخص تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم جہری آمین کرتے ہو یا آہستہ آمین کہتے ہو؟ اس نے کہا میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں۔ تو اس کو چھوڑ دیا گیا، بے نمازی کو تو چھوڑ دیا گیا، اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو میرے دوستو، یہ فروعی اختلافات
موضوع پر مسح کرنا یا نہیں کرنا ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے دلائل ہیں. رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا ہے، اپنے اپنے دلائل ہیں، اور ان دلائل پر علمی مباحث سے ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. اب جو بھی طائفہ، جو بھی گروہ ان اختلافات کو اور نفرتوں کو ہوا دیتا ہے، تو ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے شر سے پوری امت کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ نے اگر حنفیوں کے خلاف مناظرہ کر لیا اور آپ جیت گئے تو کیا کوئی کافر آپ نے مسلمان کر لیا؟ یا حنفیوں نے اگر سلفیوں سے مناظرہ کر لیا اور وہ جیت گئے تو کیا ہوا؟ اس میں کوئی نئی بات تو نہیں. یا ایک سلفی کو آپ نے حنفی بنا لیا، ایک حنفی کو آپ نے سلفی بنا لیا، بہت بڑا میدان مار لیا آپ نے. کچھ بھی نہیں، وہ پہلے بھی مسلمان تھے اور اب بھی مسلمان ہیں. یہ تو تحزب ہے، تفرقہ بازی ہے، جماعت پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے. اس کی تو شریعت میں گنجائش نہیں ہے. میرے دوستو، ہمیں ان فروعی اختلافات سے اپنا دامن بچانا چاہیے. اتنی بڑی یلغار جو دشمن کی طرف سے ہمارے اوپر ہے اس وقت کہ ہم آج اپنی بہنوں کی، اپنی بچیوں کی عزتیں تک محفوظ رکھنے میں ناکام ہیں. ہمیں اس یلغار کے خلاف اسلحہ اٹھانا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے. یہ کیا ہوا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپس کے اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں؟ علمی بیانات علمی انداز میں اگر ہوں تو ہمیں قابل قبول ہیں، لیکن اگر اس سے آگے گزر جائے تو پھر یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے یہ، اور اس سے دشمنوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. چوتھا مقصد ان کا کیا ہے؟ نسلی اختلافات کو ہوا دینا. یہ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، یہ برمی ہے، یہ بلوچی ہے، وہ سندھی ہے. نسلی اختلافات، قوم پرستی، تعصب، اس کو ہوا دینا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبے والا دوسرے صوبے میں جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ کتنا حقارت آمیز سلوک اور رویہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ان باتوں کو بیان کرنے کی میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں ہے. پنجاب میں پٹھان کا لفظ گالی بن چکا ہے، اور صوبہ سرحد میں پختونخوا میں پنجابی کا لفظ گالی بن چکا ہے، اور بنگلہ دیش میں پاکستانی کا لفظ گالی ہے اور پاکستان میں بنگالی کا لفظ گالی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب زبان کی بنیاد پر ہے، نسل کی بنیاد پر ہے، ورنہ سب مسلمان ہیں. نسل کی بنیاد پر پاکستان کی فوج نے جا کر بنگلہ دیش میں 1,00,000 سے زائد مسلمان بچیوں کی عصمت دری کی، نعوذ باللہ. اور یہ سب کچھ تاریخ میں موجود ہے، ریکارڈ میں موجود ہے. صرف نسلی بنیادوں پر مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ یہ سندھی ہے اور وہ بلوچی ہے اور یہ پنجابی ہے اور وہ فلان ہے اور یہ فلان ہے. بڑی سطح پر جو نسلی منافرت ہے وہ ہے عرب اور عجم کا. عرب اور عجم کے درمیان نسلی منافرت موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ آج عرب ملکوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر انگریز کی جو عزت ہے وہ آپ کے ایک عجمی مسلمان کی نہیں ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کا ایک مسلمان انجینئر، اس کو 10,000 ریال اگر تنخواہ میں ملتے ہیں تو امریکہ کا انگریز کافر انجینئر اس کو 50,000 ریال ملیں گے. اتنا بڑا فرق ہے. یہ عرب اور عجم کی نسلی منافرت کے بعد یہ تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے. یہ منافرت پھر عربوں کے درمیان خود نسلی منافرتیں ہیں. مصری ہے اور نجدی ہے، حجازی ہے، بربری ہیں، وغیرہ وغیرہ. کچھ ان میں اصلی عرب ہیں، کچھ ان میں مخلوط عرب ہیں، کچھ ان میں عربوں کے تابعین ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں. اور پھر عجم کے اندر آپ دیکھیں کتنے اختلافات ہیں، انتشار ہے اور منافرت ہے. مسلمان ہیں سب، زبان کی بنیاد پر، زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. حالانکہ یہ اسلام میں ممنوع ہے، شریعت میں حرام ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ صرف پاکستان کی مثال لے لیں، کراچی میں MKM، سندھی، یہ وہ بلوچ تنظیم میں 1000 قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. زبان کی بنیاد پر وہ اختلاف کر رہے ہیں.
حالانکہ زبان یہ تو کوئی اختیاری چیز نہیں ہے. ایک شخص بلوچ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے بلوچی بولے گا نا وہ. اور ایک شخص جو ہے بنگالی ماں کے وطن سے پیدا ہوا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے بنگالی زبان بولے گا. اس میں اس کا کیا اختیار ہے؟ ایک غیر اختیاری چیز میں فخر کرنا یا اس کو نفرت اور عداوت کی بنیاد بنانا، یہ تو انتہائی خطرناک بیماری ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسلام اور کفر کی بنیاد پر نفرت اور عداوت کے پیمانے رکھتے. نفرت اور عداوت، محبت اور دوستی، اس کے ترازو اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر کفار نے جو کچھ طریقے بنائے ہیں اور ان کی سازشیں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان ایک دوسرے سے زبان کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں. آپ بلوچستان میں دیکھیں وہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں، اور پنجاب میں دیکھیں وہ بلوچوں کو مار رہے ہیں. کہتے ہیں آپ ہمارے بلوچوں کو ماریں گے، ہم آپ کے پنجابیوں کو ماریں گے. یہ کون سا دستور ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اور کراچی میں ہمیں تو یہ یاد ہے کہ وہ ضیاء الحق نامی جو حکمران گزرا ہے پاکستان کا، جس نے ان تمام شرور و فتن کی بنیاد ڈالی ہے پاکستان میں، اس کے زمانے میں اورنگی ٹاؤن وغیرہ کے علاقے میں پٹھان مسلمان بہنوں کے پستان تک کاٹے گئے. ایم کیو ایم والوں نے، مہاجروں نے یہ کام وہاں پر کیا. یہ تو برائے نام مہاجر ہے، ان کا مہاجر ہجرت سے ان کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے. اور اسی طرح کراچی میں اب بھی یہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. ایم کیو ایم والے جو ہے پٹھان عام ریڑھی والے، غریب چھابڑی والے، اس کو اٹھا کر زندہ جلا رہے ہیں. بیچاروں کے کاروبار ہوتے ہیں، غریبی مزدوری کے کام وہاں پر وہ کرتے ہیں، اور پٹھان بھی پھر ان کو اسی طرح کر رہے ہیں. زبان کی بنیاد پر، قوم پرستی کی بنیاد پر تعصب ہو رہا ہے. سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، سب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں. ہماری امت کے کام یہ ہیں. تو یہ نسلی بنیادوں پر مسلمانوں کو تفریقے کا نشانہ بنانا، مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرنا، یہ ان کے پروگرام کا حصہ ہے. یہ جو کچھ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ بش انتظامیہ کے ادارے نے اس کا اعلان کیا ہے. علی الاعلان، کھلم کھلا اس کا اعلان انہوں نے کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان قوم پرست تنظیموں کو فنڈ بھی بہت زبردست مقدار میں آتا ہے. ان کے بڑے جو ہیں، کوئی دبئی میں، کوئی افغانستان میں، کوئی کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، صرف زبان کی بنیاد پر. یہ داغا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے، یہ آغا کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے. بس اتنا سا تو فرق ہے، ورنہ وہ بھی انسان ہے، وہ مسلمان ہے، ایک ہی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں. تجارتیں، زراعتیں مشترک ہیں، زمینیں مشترک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، حقوق مشترک ہیں. جس روڈ سے وہ سفر کرتے ہیں اسی روڈ سے یہ بھی سفر کرتے ہیں، جو بجلی وہ استعمال کرتے ہیں وہی بجلی یہ بھی استعمال کرتے ہیں. ایک ہی نہر سے سب پانی پیتے ہیں، لیکن زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، زندہ جلاتے ہیں. یہ بات تو ہمیں ابھی ساتھیوں نے بتائی کہ وہ زندہ جلاتے ہیں ایک دوسرے کو. میرے دوستو، یہ نسلی بنیادوں پر تفرقہ بازی، نسلی بنیادوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا، نسلی بنیادوں پر اختلافات، یہ سب کے سب یہود و نصارہ کی سازشوں کا حصہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، ورنہ اس سے پہلے ہم کبھی بھی ایسے نہیں تھے. ہم تو ایک خلافت کے جھنڈے تلے زندگی گزارنے والے مسلمان تھے. نہ پٹھان، نہ سندھی، نہ پنجابی، نہ بنگالی، نہ برمی، کوئی بات نہیں تھی. سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے بس. اور ان کو اپنے حقوق ملتے تھے اور وہ اسلامی ملک کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرتے تھے. جہاد کے میدانوں میں سب شانہ بشانہ کفار کے خلاف، یہودیوں نصرانیوں کے خلاف، کفار کے خلاف لڑا کرتے تھے. لیکن اب جب ہم آپس میں گفتم گتہ ہیں تو کفار کو ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید پیسے دیے جائے اور مزید لڑایا جائے. وہ جو ایک قصہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی کے گھر میں ایک سانپ آ گیا تو اس نے جلدی سے جا کر اپنے مسلمان پڑوسی کو بلا لیا کہ آؤ یار،
تم بہت بہادر لوگ ہوتے ہو، آ کر اس سانپ کو مار دو. تو مسلمان بھی پھولا نہ سمایا اور جا کر اس نے سانپ کو مار دیا. تو یہودی کی بیوی نے کہا کہ تم نے تو آج ہماری ناک کاٹ دی ہے. یہودن نے کہا اپنے شوہر کو کہ ایک سانپ تم نہیں مار سکتے ہو، اس کے لیے تم وہ پڑوسی کے پاس جاتے ہو، اس سے تو ہماری بول چال تک بند ہے، وہ تو کافر ہے. یعنی وہ مسلمان کو کافر کہتے ہیں نا، کہ وہ تو مسلمان ہے، اس سے تم نے امداد لی ہے. تو یہودی شوہر نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیگم تم بہت سادی ہو، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سانپ بھی ہمارا دشمن ہے اور یہ مسلمان بھی ہمارا دشمن ہے. ان میں سے کوئی ایک مر جائے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. سانپ ڈس لے اور مسلمان مر جائے، اور مسلمان مار دے اور سانپ مر جائے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے میں نے اس کو بلایا تھا. تو آپ دیکھیں، تو یہ یہودی اور یہی نصرانی جو ہے تماشا کر رہے ہیں اور مزے سے جی رہے ہیں، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان یہودیوں کے خلاف، ان نصرانیوں کے خلاف، اتنی ساری جو عیسائی بستیاں ہیں لاہور میں، پنجاب میں، دوسرے علاقوں میں، پورے پاکستان میں ہیں، یہ ہندوؤں کی بستیاں ہیں، بھئی آپ ان کے خلاف لڑیں. یہ ہندو آپ کو کشمیر میں مارتے ہیں تو آپ ان کو یہاں ماریں. یہ عیسائی آپ کو امریکہ میں، برطانیہ میں اور پوری دنیا میں مار رہے ہیں تو آپ ان کو یہاں ماریں. آپس کی لڑائی سے تو یہ بہتر ہے. لیکن اس کا موقع وہ ہمیں دیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ لسانی جماعتیں اور قوم پرست جماعتیں، ان کے بڑے جو ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ، نیو یارک وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے مختلف شیطانی محور سمجھے جانے والے اور شیطانی اڈے سمجھے جانے والے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں سے یہ یہاں ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. جہاد وہ کرتے نہیں ہیں، شریعت کی آواز کو برداشت کرتے نہیں ہیں، اسلام کا نام وہ لیتے ہیں لیکن اسلام سے ڈرتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ کریں بھی تو کیا کریں گے؟ یہی تو کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی کام ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے شروع میں نے یہ بات عرض کی کہ کھلا ایک کام ہو رہا ہے، لیکن لوگ تب بھی کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے، یہ سفید نہیں، یہ کالا ہے، یہ کالا نہیں، یہ سفید ہے. بھئی نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز سفید ہے تو پھر اس کو کالا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ چیز سفید ہے تو اسے کس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز کالی ہے؟ ان قوم پرستوں کے اکثر لیڈر حضرات غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے ٹیلی فون کے ذریعے یہاں لوگوں کو ابھارتے ہیں اور نسلی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر جنگیں کرواتے ہیں. میرے دوستو، ہمیں ان تمام چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. ہماری قوم مسلمان ہے، ہماری قوم امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم ملت ابراہیم ہے. ہم عقیدے کی بنیاد پر لڑتے ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں. عقیدے کی بنیاد پر محبت ہونی چاہیے اور عقیدے کی بنیاد پر نفرت ہونی چاہیے. اور عقیدے سے یہاں مراد یہ فروعی اختلافات ہرگز نہیں ہیں. عقیدے سے ہماری مراد یہاں پر وہ اصولی مسائل ہے کہ توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں، رسالت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور جو موٹے موٹے مسائل ہیں، اصولی مسائل، ان کا ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں جو اس امت میں شروع سے آ رہے ہیں، اور ان اختلافات کے باوجود ہم مسلمان ہی ہیں، تو ان اختلافات کو ہوا نہیں دینی چاہیے. پانچواں مقصد ان کا ہے سیاسی اعتبار سے مسلمان امت کو تقسیم در تقسیم کر دینا. اب مسلمان امت جو ہے سیاسی اعتبار سے کتنی ابتری اور بدحالی کا شکار ہے، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ملک پر حکومت کرنے والا وزیر اعظم بھی ریڈی میڈ ہوتا ہے، باہر سے تیار ہو کر آتا ہے. ہمارے مسلمان ملکوں پر حکومت کرنے والے حکمران یہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے، یہ باہر سے آتے ہیں. کس کی میں مثال دوں؟ کسی زمانے میں شوکت ذلیل نام کا ایک شوکت عزیز ہوا کرتا تھا، اور اس سے پہلے بھی کتنے سارے لوگ آئے ہیں. انگریزوں کا ایجنٹ جناح، یہ خود بھی ہمارا تو نہیں تھا، انہی کا لباس ہے، انہی کے الفاظ ہیں، انہی کا طریقہ ہے. اس طرح کے لوگ جو کہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ ہمارے اوپر آ کر حکومت کرتے ہیں، تو گویا کہ ہماری سیاست ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم جسے چاہیں اسے نہیں لا سکتے، وہ جسے چاہیں گے وہ آئے گا، اس لیے کہ طریقہ ان کا ہے نا. یہ ڈیموکریسی طریقہ ان کا ہے.
تو جب یہ طریقہ ان کا ہے، سیاست بھی انہی کی چلے گی۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے کہ گائے ہماری ہے، اس کو اب انڈے دینے چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے ایک طریقے کے ساتھ کہ وہ بچے دے گی، وہ انڈے نہیں دے گی۔ تو جمہوریت جو ہے یہ ان کا تخلیق کردہ ہے، ان کا بنایا ہوا ہے، اور یہ جمہوریت جو ہے کبھی بھی مسلمان بادشاہ پیدا نہیں کرے گی۔ یہ جمہوریت جو بادشاہ اور حکمران پیدا کرے گی وہ انہی کے ہوں گے، کفار ہوں گے، مرتدین ہوں گے، اور انہی کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اس لیے کہ اسی طریقے سے وہ آیا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ طریقہ ان کا ہو اور کام آپ کا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیج آپ نے کریلے کا لگایا ہوا اور آپ امید رکھتے ہیں کہ اس سے خربوزہ نکلے گا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ناممکن چیز کے بارے میں تصور رکھنا کہ یہ ممکن ہے تو یہ نعوذ باللہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو سبز باغ دکھانے کے مترادف ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو سیاسی اعتبار سے میرے دوستو، یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ ہمیں زبردست انتشار میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہماری سیاست کو یہ ہمارے ہاتھوں سے تو چھین چکے ہیں، اس لیے کہ خلافت تو ہماری گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیاست بھی گئی۔ اور 1970 تک مسلمان رہبروں اور رہنماؤں نے اسلامی سیاست کی، لیکن بعد میں اس ڈیموکریسی نے آ کر ان سے اسلامی سیاست بھی چھین لی۔ اسلامی سیاست کا طریقہ ان کا یہی تھا کہ وہ بائیکاٹ کیا کرتے تھے ان کے نظام کا، ان کے قانون کا، ان کی تجارتوں کا، اور ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے، اور جہاں ممکن ہو سکتا تھا وہ ان کی طرف سے آئے ہوئے گورنروں کو اور حاکموں کو قتل بھی کر دیتے تھے، جیسے کہ مصر میں ہوا، جیسے کہ دوسرے علاقوں میں ہوا، ان کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں کو وہ قتل کیا کرتے تھے یا غائب کر دیا کرتے تھے۔ تو سیاسی اعتبار سے ہمیں جھگڑوں میں اور اختلافات کا شکار کرنا یہ کفار کا مقصد ہے۔ اب ہم سیاسی اعتبار سے انتشار کا شکار ہیں۔ مسلمان امت ہے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے کہ نہیں لینن کا پروگرام ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جمہوری نظام ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور حق پرست حضرات جو ہیں، مجاہدین جو ہیں مسلمان اور حقیقی معنوں میں جو اس امت کا درد رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلامی نظام آنا چاہیے، 1300 سال تک ہم اسلامی نظام کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کرتے رہیں تو اب بھی ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم انتشار کا شکار ہیں، اور اس انتشار کے شکار ہونے میں کفار کو فائدہ ہے، اس لیے کہ جب ہم سب مل جائیں گے اور ہم سب یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں اسلامی نظام چاہیے، اسلامی طریقے کے مطابق، جمہوری طریقے کے مطابق نہیں، تو پھر کفار کے لیے اس سے بڑی پریشانی اور کوئی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہم نے ایک چھوٹی سی افغانستان میں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن کسی بھی کافر ملک کو ٹھنڈے پیٹوں یہ برداشت نہیں ہوا۔ امریکہ اور اس کے ساتھ 40 سے زائد ممالک نے آ کر اس چھوٹے سے ملک پر حملہ کیا، حالانکہ افغانستان یہ اتنا کمزور ملک ہے جس کی نہ کوئی اقتصاد اور معیشت ہے، نہ کوئی عسکری قوت ہے، اور نہ ہی کوئی سیاسی طاقت تھی اس کی۔ ابھی تو اس حکومت کو بنے ہوئے 6 سال ہی ہو رہے تھے، گویا کہ 6 سال کا بچہ تھا یہ، اور اس کے اوپر پوری دنیا کی بڑی بڑی صلیبی، یہودی، نصرانی طاقتوں نے حملہ کیا اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ جہاں کہیں بھی انہوں نے کوئی سیاسی قوت اپنی بنا لی پھر ہماری خیر نہیں ہے، یہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں علامہ اقبال صاحب رحمہ اللہ، قدسیوں سے میں نے سنا کہ وہ شعر پھر بیدار ہوگا، ان کی روح سے معذرت کے ساتھ ہمیں اشعار اچھی طرح یاد نہیں رہتے، تو وہ شعر دوبارہ بیدار ہو رہا ہے، ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاسی اعتبار سے ہمیں متفق بھی نہیں ہونے دیتے، اور سیاسی اعتبار سے ہمیں کوئی طاقت بھی بنانے نہیں دیتے، لیکن انشاءاللہ ان کی سازشیں ناکام ہیں۔ اور ہم آپ حضرات کو، امت مسلمہ کو یہ بشارت بھی دینا چاہتے ہیں کہ آج 2004 کا پروگرام 2014 تک آ کر تہس نہس ہو چکا ہے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو ہمیں مزید اس گرتی دیوار کو دھکا دینا چاہیے، اور آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر اسلامی نظام کی نفاذ کے لیے اسلامی طریقے یعنی دعوت و جہاد کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے، جمہوریت کے ذریعے نہیں، کمیونزم کے ذریعے نہیں،
جو اللہ کو نہیں مانتے وہ آپ کے اسلامی نظام کو لا کر دیں گے. یہ جمہوریت، کمیونزم، یہ تو سب سیکولرزم کے فروع ہیں، اس کی شاخیں ہیں. سیکولرزم جو یہ کہتا ہے کہ ملا کو مسجد میں رکھو اور بادشاہ کو محل میں رکھو، ملا مسجد میں اور بادشاہ محل میں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. تو جب ان لوگوں نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا ہے تو پھر آپ ان سے یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کے اس خبیث نظام کے ذریعے آپ دین قائم کریں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ صوبہ سرحد میں مجلس عمل کی حکومت آئی، کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں، ایک بہت بڑا کام ہوا ہے. وہ کام یہ ہے کہ پہلے شراب کے پرمٹ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے داڑھی منڈے لوگ جاری کیا کرتے تھے، اور جبکہ متحدہ مجلس عمل کے زمانے میں شراب کے پرمٹ داڑھی والے اور شلوار و قمیص پہنے ہوئے علماء کرام جاری کرتے تھے. بس اتنا سا فرق ہے. پہلے وزیر سیاحت کوئی پینٹ شرٹ پہنا ہوا انگریزوں کے چال و چلن کا محتاج کوئی غریب ہوتا تھا، اور جبکہ اب وزیر سیاحت جو ہیں وہ حضرت فلان صاحب ہیں، مولوی ہیں، بہت زیادہ ان کا علم ہے، بہت زیادہ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، بہت بڑے مولوی صاحب کے بھائی بھی ہیں اور بہت بڑے مولوی صاحب کے بیٹے بھی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں جو سیاحت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیا پاکستان میں سیاحت الجہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوتی ہے؟ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ کا عملی نفاذ ہوتا ہے وہاں پر؟ نہیں. پاکستان میں سیاحت کا مطلب تو فحاشی ہے، فسق و فجور ہے، منکرات ہے، برائیاں ہے. یہ جو سیاح آ رہے ہیں پاکستان میں، یہ پاکستان میں کیا اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آ رہے ہیں، یا یہاں پر کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی مکہ و مدینہ کی طرح کوئی مقدس جگہ ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مری میں، اسلام آباد میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، کراچی وغیرہ میں شب و روز جو منکرات ہوتے ہیں، شب و روز جو خبائث ہوتے ہیں سیاحت کی شکل میں، ان سب کا ذمہ دار یہ مولوی ہے. زنا کے اڈے چل رہے ہیں، ناچ گانے کے پروگرام چل رہے ہیں، کھیل کود کے پروگرام چل رہے ہیں، ان سب کا ذمہ دار یہی مولوی صاحب ہے. تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ اس کام کو کوئی مولوی نہ کرتا، کوئی اور فاسق فاجر قسم کا آدمی ہی کرتا؟ کیا یہی اسلام کی خدمت ہے؟ اس لیے میرے دوستو، کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ مروجہ سیاست جمہوری طریقے کے ذریعے اسلامی حکومت آ سکتی ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ پیشاب سے خوشبو بنائی جائے. کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ پیشاب کے ذریعے وضو کیا جائے، نعوذ باللہ. جب ایک چیز ناممکن ہے تو اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا یہ مسلمان امت کے شایان شان نہیں ہے. لا يحل للمؤمن ان يذل نفسه. مومن انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. داڑھی والے، شلوار قمیض والے، بڑے بڑی پگڑی والوں کی جو توہین آج کل میڈیا میں ہو رہی ہے، اور جو توہین اور ذلت ان کے حق میں کتابوں میں اور رسالوں میں، اخبارات میں لکھی جا رہی ہے، الامان الحفیظ، ناقابل برداشت ہے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ خباثت ہے، یہ ثقافت نہیں ہے، یہ سخافت ہے. اس لفظ کو عربی جاننے والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ثقافت آداب اور اخلاق کو کہتے ہیں، اور سخافت حماقت کو کہتے ہیں. یہ ثقافت نہیں ہے، سخافت ہے. ہمیں ان چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے. میرے دوستو، یہ بش انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ جو 10 سالہ پروگرام ہے، یہ اس کا دوسرا نقطہ تھا کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ علاقائی اعتبار سے نقشے کو تبدیل کرنا، تاکہ نمبر 1 تقسیم در تقسیم مزید ہو، نمبر 2 علاقائی جھگڑوں میں اضافہ ہو، نمبر 3 دینی تنازعات میں اضافہ ہو، نمبر 4 نسلی بنیادوں پر لڑائیوں میں اضافہ ہو، اور نمبر 5 سیاسی اعتبار سے مسلمان انتشار کا شکار ہوں.